صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو لطف نہ آ جائے؟ لیکن بدقسمتی ہے، اور میں بات کہہ دیتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے، کل وہ شراب خانے میں تھا، اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کریں، محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں، آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں۔ تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے۔ جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے، دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے، تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے؟ جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے، مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے، شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا، پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے، تو دولت کی دوڑ لگے گی۔ اور اگر معاشرے میں علماء، مشائخ، ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معزز ہے، تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی۔ تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا۔ حج کا چوتھا مقصد، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ تفصیل طلب ہے۔ اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر اب اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے۔ ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد۔ آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیں پورے حج کو، ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں۔ رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چکا کے، اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ۔ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے، لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے
مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے۔ کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں۔ ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے۔ اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی۔ جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا، چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی۔ اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بڑھ بڑھ کے چوما جاتا ہے۔ انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے۔ تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ اب حجر اسود کے بعد آئیں مقام ابراہیم پہ، آ کے 2 نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے۔ کہ اس کو مصلی بنا لو، قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہوں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے۔ اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے، لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا، پھر دوسرا آدمی آ جاتا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھوں، چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے، اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چاہے زمزم پہ آئے، آب زمزم پیا، اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے، کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں، اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سنوں گا، یہ ہے میری نیت، اور ابھی میں پی کے آیا۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے 100 حدیثیں سن لیں۔ تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ کیا اعزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں۔ آگے آج صفا مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا ہے۔ صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے، اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن، جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا ہے، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے،
دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی. اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں. تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. اور حضرت حاجرہ نے اس وادی